ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 31 مارچ 2024 کو قرآن کلاس نمبر 93 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ یہ آیت نمبر 33 جو ہے سورۃ المائدہ کی یہ مشہور ترین آیت میں سے ایک آیت ہے۔ مختلف آیت ہے جن کے نام بھی ہے جو ان آیت کے اندر مضامین آتے ہیں، اس کے اعتبار سے انہی آیت میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ اسے آیت محاربہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ ہیں، زمین میں فساد مچانے والے لوگ، ان کی سزا اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، اور اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوئی ہے، اور پھر سیدنا علی کے دور میں کے اندر بھی جنگ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ اس قسم کی سلوک کیا گیا، کیونکہ وہ بھی فساد فی الارض کرنے والے، ریٹ آف دا گورنمنٹ کے کو چیلنج کرنے والے تھے۔ اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غریب لوگ مسلمان ہوئے، یعنی مظاہر کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے مہمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چروائے کے ساتھ اٹیچ کیا اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بے ایمان ہو گئے، اور دنیا کی محبت کے لالچ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے اونٹ بھگانے کے لیے اور ان کو چوری کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے چروائے کو قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اس اذیت کے ساتھ اسے شہید کیا، پیاسا اسے مار دیا، اور نبی علیہ السلام کے اونٹ لے کے وہ بھاگ گئے۔ خیر وہ کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی روانہ کیے، وہ ان کو پکڑ کر لے آئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے قصاص کے طور پر جو بنی اسرائیل کے لیے بھی احکام ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو قتل کروایا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی، بالکل وہی کچھ قصاصاً کیا جو کچھ انہوں نے اس چروائے مظلوم کے ساتھ کیا۔
اب یہ حدیث چونکہ بخاری مسلم میں آئی ہے، ان کے اوپر جو منکرین حدیث ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ایک طرف تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وما ارسلنک الا رحمت العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو بخاری اور مسلم کی یہ والی حدیث نبی علیہ السلام کی بدنامی کا سبب ہے. ان حدیث کو وہ اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. کئی منکرین حدیث اس حوالے سے قید ہوئے. انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی کہ یہ سب کے سب اسلام کے خلاف سازش ہے. حدیث ہمارے جھیلم شہر میں بھی ایک بندہ تھا، 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں اس سے ملنے کے لیے بھی گیا. اس نے کہا یہ رحمت للعالمین کے خلاف ہے یہ حدیث، حالانکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ بھائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی سستی دکھائیں گے اور رحمت کی کیٹیگری میں فال کریں گے. رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معافی اور درگزر کی روش اختیار کرتے تھے. لیکن ونس اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو پھر حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا. اور یہ چیز آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی کوئی منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا؟ تو یہ چیز صفت رحمت کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی. مجرم کو سزا دینا ہی رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جن مظلومین کے اوپر ظلم ہوا ہے. قیامت والے دن جب ابو جہل کو عذاب ہوگا تو یہ ابو جہل کو دیا جانے والا عذاب عمار ابن یاسر کے والدین سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کے حق میں رحمت ہوگی، کیونکہ ان کے بدلہ ملے گا. ایک شخص کے حق میں عذاب دوسرے کے لیے رحمت ہو رہی ہوتی ہے. مظلومین کے لیے تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے، اور صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدلہ دلوایا جائے. دنیا میں بھی قصاص کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179، وَلْکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا ہوئی للالباب، اے عقل مندو قصاص میں پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. قتل کے بدلے قتل کیا جائے. قاتل کو معافی کی روش کو ڈسکریج کیا گیا ہے قتل کے کیس میں. اس سے پچھلی آیت جو پڑھ چکے آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكْأَنَّمَا قَتْلًا نَاسَ جَمِيعًا، اس کے لیے جو فساد فی الارض اور قصاص کے علاوہ اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكْأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو قصاص قتل کے بدلے معافی کی روش نہیں ہے. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی منافی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ صفت عدل کا تقاضا ہے. اور مظلومین کو انصاف دلانا مظلومین کے حق میں رحمت ہے، اور اس کافر کے حق میں اللہ کا غضب اور عذاب ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اگر کوئی ایسا کام کیا تو آپ کی صفت رحمت پر کوئی حرف نہیں آتا. اور کسی حد تک اس قسم کے اعتراضات ہے وہ جسٹیفائی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اوہام الناس کو ہم نے نبی علیہ السلام کی پکچر بڑی غلط پیش کی. اکثر اپنے سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے کسی کو بدعا نہیں دی، بالکل جھوٹ ہے. تو خنود نازلہ آپ کیوں پڑھتے رہے؟ بخاری مسلم میں ہے کافروں کے اوپر اگر بدعا نہیں دی ہے. ہاں، آپ نے اپنی ذات کے خاطر اسپیسیفکلی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو بدعا نہیں دیا، معافی کی روش اختیار کی. لیکن جہاں پر آپ کے اصحاب کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں دین کی حدیں توڑی جاتی تھی، وہاں اللہ کے نبی سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا. اور صحابہ اکرام کانپتے تھے حضور کے جلال سے. ہمیں تو حضور کی بڑی میٹھی پکچر پیش کی گئی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے
کہ نبی علیہ السلام کو کتنا رعب تھا اپنے صحابہ کے اوپر. اپنے اس اخلاق کے باوجود، اخلاق کی تو گواہی اللہ نے دی ہے سورہ آل عمران میں کہ اے نبی، اگر آپ اپنی زبان کے تیز ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو صحابہ اکرام آپ کے ارد سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ ان کے حق میں بڑے نرم سورہ التوبہ کی آیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن اللہ کے احکامات کے معاملے میں حضور کی اتنی سختی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے، میرا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان پہ جماعت فرض نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا، اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کر دیتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے. جو فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی کہ یہ اونچے خاندان کی ہے، تو آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگایا اور جلال کی عالم میں آپ نے فرمایا، اللہ کے احکامات میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافی کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریبوں لوگوں کے لیے. اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فرمایا، مجھے اللہ کے احکام سے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ تم تو نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لوگوں کو. یہاں بھی حضور کا چرواہا قتل ہوا تو آپ نے اس کے بدلے میں انہیں قتل کروایا. ان لوگوں کے آنکھوں میں سلائیاں پھروائی جنہوں نے اسے قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو پیارا ریگستان میں پھینک دیا، پیاسا، تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی. اس کے ثبوت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ آپ نے فساد فی الارض کرنے والوں کو کیا سزائیں دینی ہے. یہ تو قرآن میں آئی ہے، یہ حدیث میں تو نہیں ہے. کتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی تو سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اسی سے وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد یعنی وہ اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے فساد کرتے ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اپنی دھاک بٹھا دیتے ہیں. وار روڈس بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں اس کی سزا تو اس کے سوا کچھ نہیں. ان یقتلوا، اب اس کو بڑے سخت سیغوں کے ساتھ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا انہیں سولی دیا جائے. سولی دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایک اونچے درخت کے اوپر ٹانگا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوک کے، اور اس کی پاؤں کی جو مین رگ ہے وہ کاٹ دی جاتی تھی. اس سے اتنا بلڈ نکلتا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہوا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. وہ عبرت کے لیے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، سولی دیا جاتا تھا. او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف، یا ان کے مخالف سخت کے ہاتھ پاؤں کٹوایا جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، آپ چلتے ہیں تو دیکھیں آپ کو
دایا ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ سنکرونائز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف صنف کے ساتھ پاؤں کٹوایا جائے. اگر کسی کو قتل نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ یہ سزا دی جائے یا انہیں سولی دیا جائے. ایدہم و ارجلہم من خلاف، مخالف صنف اویون فو من الارض، یا انہیں ملک بدر کیا جائے، انہیں نکال دیا جائے اس علاقے سے. ان سارے سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے صورت حال پہ ہے، کس شخص کی جرم کی نوعیت کس لیول کی ہے، اس کو اس اعتبار سے سزا دی جائے. یہ یعنی قاضی کا کام ہوگا، جسٹس کا کام ہوگا کہ وہ تعزیرین اس میں سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. قل اعوذ باللہ تعالی. اب یہی سزائیں پھر بعد میں دی گئی ہے مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی، مشکات میں بھی آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا. بخاری کے اندر بھی ہے مرتدین کی سزا کیا ہے، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا کیا ہے. اس میں آپ کو حدیثیں ملے گی. خوارج والی جو حضرت علی نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا نہروان پہ، بخاری مسلم میں کچھ ڈیٹیل نساء میں ہے، ابو داؤد مسند احمد میں ہے کہ ان کی لاشیں جو ہے وہ کوفہ سٹی کے دروازے پہ لٹکائی گئی تھی عبرت کے لیے، تاکہ باقی لوگوں کو یہ عبرت بنے، یہ ڈیٹرنس کے لیے کہ باقی لوگ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں. کیونکہ وہ مسلمانوں کا قتل کرتے تھے. حضرت علی نے آخری وقت تک کوشش کی یہ میں اسٹریم میں واپس آ جائے. ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے، کیونکہ کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ان سے نہروان کی جنگ لڑنی پڑی. تو اس قسم کی سخت سزا دی جاتی تھی. وہ اسی نوعیت کی تھی جو قرآن میں ان کی اصل جب موجود ہے. یہ آیت محاربہ سورہ المائدہ آیت نمبر 33. لیکن اس میں ایک ایکسپیکشن دے دی ہے، الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لے، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان سے قابو میں کر لو، پھر ان کی توبہ قبول ہے. پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ وہ واقعی توبہ کی پکڑے جانے کے بعد تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ پکڑے جانے کے پہلے توبہ کریں گے. پکڑے گئے تو پھر سزا ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اسلامی سزا جتنی بھی ہے اس میں جوڈیشری میں کیس داخل ہونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے. آگے چل کے چور کی سزا بھی آئے گی. وہ چور کی سزا بھی اس کے لیے ہے جو پکڑا گیا ہے، عدالت میں کیس ثابت ہو گیا ہے. اگر کوئی چور عدالت میں جا کر کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے چوری کا مال واپس کر دیتا ہوں اور تاغا کے طور پہ اور رقم بھی مالک کو واپس کرتا ہوں، بے شک کر دے، لیکن ہاتھ کٹیں گے. کیونکہ پبلک میں جب بھی کوئی گناہ رپورٹ ہوتا ہے اور سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی. اس لیے اسلامی سزائیں اتنی سخت ہے تاکہ چند ایک کو سزا ملے اور اس کی دہشت باقی لوگوں میں رہے اور لوگ جرأت نہ کریں. آپ یو اے میں دیکھیں، وہاں کوئی چوری کرتے کہ بتائیں، لوگ دکانیں کھلی رکھ کر چلے جاتے ہیں. کہاں چور بچ کے جائے گا؟ ہر علاقے میں اگر ایک قاتل اور گنڈا لٹکا دیا جائے جینوئن، جس پہ واقعی ثابت ہو، ایسا نہیں ہے کہ تبرک کے طور پہ اور اس کی ویڈیوز جب لوگوں کو موبائلوں تک پہنچے گی
تو خود باز آ جائے. یار یہ سزا تو ملتی ہے. یہ پاکستان میں ہوا ہے اور جس کے وجہ سے دہشت گردی کی گراف کافی نیچے آ گیا تھا. پریکٹیکلی پاکستان نے تو اسلامی سزاؤں کی برکات دیکھی ہے. پریکٹیکلی ہم نے یہ سیکھ لی ہے کہ اسلامی سزائیں اگر سخت ہے لیکن یہ ڈیٹرنس بن جاتی ہے. تو مجھے بتائے کہ آئے دن اگر مجرم لوگوں کو قتل ناحق کریں، فساد فی الارض ہوتا رہے، اس کی بجائے 2-3 بندے ٹانگ دیے جائے اور پھر پورے کے پورے ایریا میں ایسا ڈیٹرنس قائم ہو کہ لوگ جرم کرے ہی نہ، تو یہ تو نفع کا سودا ہے. اس کو تو ہم میتھمیٹیکلی سوشلی پروو کر سکتے ہیں. یہی اسلام کی برکت ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر سعودی میں چور کے ہاتھ کٹتے تو سعودی کے سارے لوگ ٹنڈے ہو گئے. جہاں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پر اعلانیہ سورہ النور کے اندر آیا ہے کہ جب زانی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے واچ کرے، شاہد ہو وہاں پر، تاکہ ڈیٹرنس قائم ہو. جمعے کے نماز کے بعد اعلانیہ قاتل کو سر قلم کرتے ہیں وہ تلوار سے. اور جن لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھے ان کو پوچھے، کئی دن ان کو بخار چڑھ جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. فلموں میں ویڈیوز میں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا اس کا روب بہرحال کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن جب لائیو کسی بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے دیکھ لے، انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. اور یہی اس کی ڈیٹرنس ہے اسلامی سزاؤں کی. اسلامی سزاؤں کی ڈیٹرنس یہ ہے کہ ایک کو سزا ہو، ہزاروں کے لیے عبرت، لیکن اس میں سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے لیے کہ اس کو ثبوت ہی اس کے پاس نہیں ہو اور آپ پریمپٹیو رائٹس کے طور پر کر دیتے ہیں، زبردستی اسے مار کے یہ منوا لیتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور نظر میں آپ کو مجرم سمجھ کے یہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے جب یہ فوجی عدالتیں جب قائم ہوئی، ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. بامرے مجبوری انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دیا کہ فوجی عدالت اگر کسی کو قتل کی سزا دے گی تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جانی چاہیے، تاکہ پاکستانی کی جو سول کورٹس ہے وہ انڈیپینڈنٹلی یہ چیز دیکھے کہ واقعی اس کو جو سزا دے رہے ہیں یہ جینوئن ہے یا ناکافی شواہد کے بنیاد پہ یہ چیز ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کئی سزائیں ہیں جو قتل کی تھی وہ سپریم کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہوئی ہے، ریورس ہوئی ہے کہ آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص نے دیکھا لیکن وہ ثبوت نہیں دے سکا، پھر بھی قانون جو ہے نا وہ کسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر کل کو تو کوئی شخص اپنا ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو مار دے گا اور کہے گا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جناب، تو پھر قتل ناحق شروع ہو جائے گا. تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر یہی سب ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 یا 1000 لوگ بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی قانون ایسی کوئی چینج نہیں کرے کہ کوئی اس چینج کی وجہ سے کوئی ایک مظلوم جو ہے وہ پھانسی لگ جائے یا اسے سزا ہو جائے، کیونکہ اسے پھر معاشرے کی جڑ کاٹ جائے گی. معاشرہ جو ہے احترام جان اور احترام مال پہ ہی چلتا ہے. جس معاشرے میں جان اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر جان اور مال کی حفاظت ہو بے دین معاشرہ بھی ہو، خوشحال معاشرہ ہوگا، یوروپ اور امریکہ کے جیسا. کیونکہ انصاف ہے. اور نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یوم نہر کا ہے، بخاری مسلم دونوں میں، جو آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم عرفہ سے اگلے دن مینا کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھما کر اسی جگہ
پر واپس آ گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا تھا۔ سال کے بارے میں مہینے ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے اور کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ ہر ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا لیکن ہمیں گمان کیا شاید اللہ کے رسول ان چیزوں کے نام چینج کر دیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ قربانی کا دن یوم النحر مینا کے اندر 10 ذوالحجہ کا یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے مومن پر حرام ہے۔ مکے کی بےحرمتی کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اسے دھوکہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کمپیئر کروایا کہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا کہ مکے کی توہین ہو رہی ہے یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں جرم ہے، حقوق اللہ ہو حقوق العباد۔ باقی حدیثوں میں تو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اس کا سند ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ ایک بڑی ورث ہے اس چیز کی، لیکن ان چیزوں کو اگر خیال کیا جائے تو پھر انسان کو آتا ہے، ادروائز تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے، جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی تو آپ کسی معاشرے سے کوئی خیر کی تمنا نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی ایک اور قول بڑا مشہور ہے کہ معاشرہ دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ آپ کو جب جوڈیشری کی تعلیم دی جاتی ہے، وکیل حضرات جو پڑھتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی لیکن یہ حقیقت بتاتا ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ نے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور مخالفین تو پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جب کسی کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر لوگوں کو تو یہ بات کڑوی لگتی ہے۔ اسی لیے جب سیدنا علی کو جب خلیفہ چننے لگے، لوگ کہتے ہیں وہ جو حضرت عثمان کے جو مخالفین تھے انہوں نے ہی حضرت علی کو خلیفہ چنا ہے۔ جی وہ بھی اس میں شامل تھے، اس لیے کہ ان کو جو اعتراضات تھے خلیفہ وقت کے اوپر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہے جن پہ ہمارا اعتماد ہے۔ ایون حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اس وقت تک بھی حضرت علی ہی ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کئی معاملات میں ڈیسیشن کو ریورس بھی کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کو جب خلیفہ چننے لگے انہوں نے کہا بھائی اب تو کام خراب ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہے یہ عثمان کا قتل بھی تم میرے اوپر ڈال دو گے، اور وہی ہوا۔ ظاہر ہے بینیفیشری یہی بندہ ہے، خلیفہ اس کے بعد یہی بن گیا ہے۔ یہ ایک نیچرل الزام تھا جو کسی پہ بھی لگ سکتا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا میں نہیں اس طرح قبول کروں گا، لیکن جب حضرت عثمان کے اپنے ساتھیوں نے، مخالفین نے کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل بندہ نہیں ہے، آپ بچے ہیں، جن میں فائنل ٹائپ پڑی تھی، تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اگر حکومت سنبھالوں گا تو انصاف ہوگا، ورنہ میں
گوشہ نشیدی اختیار کروں گا. اور وقت تو لوگ راضی ہو گئے، وقت پہ وہ لوگ راضی ہو گئے، کہا ہم نے انصاف ہی چاہیے. آپ آئے لیکن پھر انصاف ہضم نہیں ہوا. پہلے ایگزیکیوٹ آرڈر ہی اتنا موٹا تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول، ایک سلطنت جو 3 جگہوں تک پھیلی ہوئی تھی، نیا خلیفہ آتے ہی سارے کو فارغ کر دے. یہاں تو ایک وزیر سے استعفیٰ لینا مشکل ہے، اور زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے، تعصب بھی ہے، لیکن سما اطاعت کا یہ سسٹم تھا. وہ خلیفہ تو رسول اسے مانا جاتا تھا. گویا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور اس کی پیروی کی جاتی تھی. سب لوگ مستعفی ہو گئے، نئے گورنر لگائے گئے. رشیا سے لے کر مصر تک سب چینج. صرف ایک گورنر ہے جنہیں ایڈی کی گورنر شام، اور اس کے وجہ سے پھر جنگ صفین حضرت علی کو لڑنی پڑی. تو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے پھر اس قسم کی ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے. ایک چور نے مال چوری کیا، پکڑا جانے سے پہلے اسے احساس ہوا، وہ جا کے مالک سے کہے کہ بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ مال اپنے پاس واپس رکھو. اس کی ہاتھ پیر نہیں کاٹیں گے. لیکن جب عدالت میں رپورٹ ہو گیا پھر اس کے ہاتھ کاٹیں گے. تو معافی ہوں گی صرف مال واپس کرنے سے نہیں، اسی لیے کہ تاکہ جب پبلکلی کو یہ واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے، عدالت میں آ جاتا ہے، اس وقت مجرم کو سزا نہ ملے. تو باقی لوگوں کا پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کام چوک کے رکھو، پکڑے گئے تو معافی مانگ لیں گے، نہ پکڑے گئے تو ٹھیک ہے. یہ والا حساب ہے. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس میں کور کی ہے کہ اگر پکڑے جاؤ تو پھر کوئی معافی نہیں. یہ چند ایک چیزیں اس سے ریلیٹڈ تھی آیت محربہ، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا. اب اگلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35. یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ سب کانٹیننٹ میں پورے کے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے. تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کہے وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں. تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور بعض اوقات اگر یہ واو کی تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ترجمہ بھی درست ہوگا. واو ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں آتا. واو بعض اوقات تفصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو پچھلی بات ہے. تو دونوں معنی اس کے درست ہے. جب جہاد سے مراد فوراً ہمیشہ لوگ شاید سمجھتے تلوار یا بندوق اٹھا کے جنگ کیا جائے، وہ قتال ہوگا. جو جہاد ہے ایک جز ہے. جہاد جنرل ٹرمینالوجی میں ہے، اس کا ایک حصہ قتال ہے. جہاد تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن یہ سب سے کمزور درجہ ہے، ایمان کا دل میں برا جاننا. یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے. اس لیے یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. امر بالمعروف کا جو دوسرا ساتھ ہے اس کا بھائی، یعنی نہی عن المنکر، جو مشکل کام ہے یہ وہی چیز ہے جہاد. وہ جہاد ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو
یا کبھی ایسا موقع آئے جہاد بالسیف ہو، انسان اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، قتال وہ تو اسلام کا سمم مونم ہے، جو مینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کا یہ ہے کہ قتال کے انسان اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ اپنے دین پر اتنا محکم ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ یہ اپنے دین کا سچا سمجھتا ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے جو اللہ کی مر جائے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہے، لیکن شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا۔ تو وہ گواہی کیا دیتا ہے کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں میں اسے اتنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی، میں نے زبان حال سے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق پر ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس شخص کی شہادت کی تمنا ہوئی اس کے باوجود اسے اپنے بستر پر موت آئی، نیچرل ڈیتھ، اللہ کے حضور وہ بھی شہید ہی لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی، اللہ نے اسے اپورچونٹی یا سرکمسٹانسز ایسی نہیں دی۔ تو شہید کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ادروائز وہ کامل ایمان مسلم نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ منافقت کی شاخ پہ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے۔ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں آیا فلا توتی الکافرین، اے نبی کافروں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کی بات کا برا نہیں ماننا، ان کو اپنا ویل لیفٹ کرنا ہے۔ وجاہدہم بیہ جہدن کبیرہ، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کروانا ہے۔ قرآن کے ذریعے کون سا جہاد ہوگا؟ دعوت اور تبلیغ۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت اور تبلیغ کا کام فضائل عمل یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے جو نبی علیہ السلام نے خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وسیع رسول ہے۔ حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خون پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو صحیح مسلم میں آیا ہے اور قرآن میں آیا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد، قرآن، کتاب، سنت کی تعلیمات ہے۔ اب اس کے پہلے حصے کے طرف آ جائے، وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کو پنجابی والے وسیلہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو یہاں پہ وسیلہ بنا دیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے۔ اردو زبان میں ہم تو اصطلاح کے طور پہ جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی جو ڈومینیٹ ہے آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا، تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پر آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے،
لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت پر نہیں پہنچتے، پھر بھی یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائیں، پھر کہے کہ بابا جی ابھی ذرا تم سائڈ ہو جاؤ، مجھے اللہ سے ڈائریکٹ ہونے دو۔ اور پھر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ فتوح الغیب توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، تو اس کے اقتباسات جو ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے جمع کیے۔ الجواہر التوحیدیہ یعنی توحید کی موتی شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلیمات کی روشنی میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اس کے بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی ہی رہ جاتا ہے۔ ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ولی اللہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے اللہ رسول تک تو نہیں پہنچنے، وہ ان کی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ کوئی بندہ دکھائے پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، ان کی درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہے جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ولی باتیں کر رہا ہے، یہ گستاخ کو والی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے کبھی پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اور مثالیں دینا کہ چھت پر آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرط ہے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجیب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو بیچ میں کوئی بندہ ڈالا ہی نہیں ہے۔ کوئی قرآن کوئی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو۔ اللہ نے 40 کے قریب دعائیں کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہے ربنا کے سیغے سے۔ کوئی بابا کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں ہے اس میں، تو اللہ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، انسان تو پناہ ہے۔ تم زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی، اس کے لیے پھر میں نے ایک پکی تیار کی ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرو گے تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ اللہ نے تو یہ بین کر دیا ہے کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی ہے۔ دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے
یہ بالفرض ہے سمجھنے کے لیے. سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دے کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے. کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا، تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کے بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر دے. اللہ فیصلہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے دنیا کی جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو. وہ تو انسانیت کے مانگوکار تھا، جسے کہا کرتے میگنا کارٹا، جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے. اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹ تیار ہوا، اسے میگنا کارٹا کہا گیا. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نہ ہم حکمران کے دروازے کو کھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے گا. تو اللہ نے تو بیچ میں کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے ہیں. البتہ یہ بات صحیح ہے، جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی ہے کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے. اب جب جو شخص پیغمبروں کی کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی تو نہیں کہیں گے، کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتاب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، وہ ٹھیک ہے. امام بخاری، امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا. ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے، ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، بے شک ہمارے لیے بھی ثواب موجود ہے. کئی لوگ آ کے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا، باسبب اس کے کہ تمہارے لیے ہدایت کو فیصلہ کیا، باسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رحمت موجود تھی. سچائی قبول کرنے کی اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے جو ہے وہ پیغمبر ہے اور کتابیں ہے. باقی انڈیا پاکستان جو وسیلہ والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 43 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آج سے 4-5 سال پہلے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈڈ کروایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ. یہاں پر وسیلہ اصطلاحات مکس کر دی ہے. یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں بھائی، ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیری نبی کا واسطہ میں میرا فلاں کام کر دے. تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا. کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. کسی فرشتے، جن، پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا. وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے اگر تو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ بھی وسیلہ ہے. یہ کیسا وسیلہ ہو گیا؟ یہ جو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں آپ کو، ان کو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں
اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اتنی بڑی کہانی یہ کدھر لکھی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، اگر اسی طریقے سے آپ کو چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم فرشتوں سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے بارش مانگی یا اللہ سے؟ اور صحابہ اکرام نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے رسول اللہ سے یا کسی فرشتے سے بارش مانگی یا اللہ سے مانگی؟ اللہ سے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، انا کل نا توسلوا الیک بی نبینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی ہم ان سے دعا کرواتے تھے اپنے حق میں، اور تو بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے کیونکہ حضور علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے آپ کی بزرگی تو ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کی بزرگی آج کی ڈیٹ میں بھی اس سے زیادہ ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں تھا۔ کیوں؟ ولل آخرت خیر لکا من الاولی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو گارنٹی دی ہے، اے نبی آپ کی زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمحہ وہ پچھلے جو گزر چکا ہے اس سے بہتر ہوگا۔ حضور کی قبر کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کی جنت کی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ قیامت کے دن یہ تو مسلسل آپ کو اللہ تعالیٰ کے درود سے اللہ کی رحمتوں سے نفع پہنچ رہا ہے۔ درود اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام کی کیا بزرگی ختم ہو گئی تھی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو پتہ تھا اب آپ حضور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اپنے مسئلے حضور کے پاس لے کے جاتے تھے۔ اس پر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا، جو واقعہ عربی والا پیش کرتے ہیں۔ یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہے، تم لوگ کس طرح جعلی روایت پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے امت کو یہ عقیدہ نہیں دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں۔ اس کی اصل تو قرآن میں ہی موجود ہے۔ قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا ہے اپنے صحابہ کے لیے دعا کرے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ کی دعا ان کی دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کرے اس کو اس سے بڑا منافع اور کیا پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہے، لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، عبداللہ بن عتیق، نبی علیہ السلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی ہڈی۔ لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو پھر آپ کو آرتھوپیڈک کے پاس اسے لے کر جانا پڑے گا، قبر رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے۔ اور میں نے تو اس پہ ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کر لو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ روزہ شریف تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو حضور کے زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ ہے، بعد کی زندگی کے ڈیفرنٹ ہے۔ آپ سے دعا کروانا یہ تو وسیلہ شخصی ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے۔ تو ٹوٹل 5 وسیلے ہیں، ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کرواؤ۔ دوسرا وسیلہ ہے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا، جو قرآن میں آیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ بخاری مسلم میں آیا ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر آ گیا، تینوں نے ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے
اگر یہ اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ آزاد ہو گئے۔ یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا جو اپنے اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے، آپ اللہ کے حضور اسے پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے آپ کی پرابلمز کو سالو کرے گا۔ تیسرا والا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے جو قرآن میں آیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے سارے اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو، جو ہم کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن میں ہے اس کے ذریعے اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں بھی اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ، ہر طرح کے شیاطین کے اگینسٹ، ہر طرح کی نظر لگانے والے کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کی نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے اللہ کے کلمات ہے۔ یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ اور چوتھا وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت آسماء نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ کی شیروانی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد بھی اس سے لوگوں کو نفع حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفا حاصل کرنے کا، لیکن یہ جعلی نہ ہو۔ تبرکات اصلی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، ام سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑھی اور سر کے چند بال تھے، انہوں نے ایک برتن کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تو وہ پانی کا پیالہ بھیجتا تھا، ام سلمہ اس میں ڈبوتی تھی اور مریضوں کو شفا ہو جاتا تھا۔ یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل تو اس وسیلے کا رسک نہیں لے سکتے لوگ، تو آپ کو خواہ کی چیزیں بتائیں گے۔ اس پہ آپ دیکھیں، یہ جو آپ مزارات کے اوپر دیکھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں بھی رکھی ہوئی ہے، پاؤں کے نشان لکڑی پہ خود کسی کے خدوا کے رکھے ہوئے، اور لوگ پھر انہیں ان چیزوں سے حضور کا وسیلہ حاصل کر رہے ہوتے۔ پانچواں وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے، وسیلہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں۔ اچھا، جنت میں حضور کو پڑوس تو مل سکتا ہے، لیکن حضور جس مقام پہ ہوں گے وہ کسی کو نہیں ملنا، وہ ایک ہی مقام ہے، اللہ نے بنایا ہے، الوسیلہ۔ اور آگے الفاظ ہے، جو شخص میرے لیے مقام کی دعا کرے گا، میری شفاعت قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب ہادی ہداوت تامہ، وہ والی دعا، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ پانچ وسیلے ہیں، یعنی جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں، آپ والے وسیلوں کو کتاب اور سنت نہیں جانتے۔ باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ، اللہ کے حضور پیش کرنا زندگی تک تو ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے
کہ یہ صحیح سند سے ہے، وہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا کرے میری بینائی آ جائے۔ آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھوں یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، جنت تو لگ بھی جانی ہے، کہ جو کچھ بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہے۔ ان کے لیے تو خیر جینوین تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وضو کیا، 2 نوافل پڑھے اور کہا دعا پڑھو۔ دعا میں الفاظ تھے، اے اللہ میں تیری نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کے طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں، میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس میں تو مانگا ہی اللہ سے ہے، یہ وسیلہ ہی شخصی ہے جو حضور سامنے موجود تھے۔ تو جو حضرت عمر کا فرمان ہے 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کلنا نا توسلو الیکی بی نبینا، ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے تھے، یہ آخری الفاظ کھا جاتے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ میری نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر۔ یہ پہلے والا پڑھتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آگے بھی پڑھو نا، آگے نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے پھر ان کی وسیلے کی جڑ کٹ جائے گی۔ البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، جس کو امام طبرانی صحیح مانتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینینٹ ہے۔ میرے خلاف بریلویوں نے کلپ چڑھائی کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھایا گیا ہے۔ نہیں سر، میرا آپ 2012 کا لیکچر وسیلے والا دیکھے، آج 2024 چل رہا ہے۔ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بدعت نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں عافیت ہے، اور جو پیش کرتا ہے ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ امام طبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کا اگلا ورژن جو ابن ماجہ اور ترمذی والا جو ہے کہ اس حدیث کے راوی عثمان بن حنیف ہے، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس گیا اور تو انہوں نے کہا میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے۔ وہ نابینا صحابی ولید، تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ ہدایت پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں تو وہ کہتے ہیں یہ پورشن آج بھی بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ سر کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں آپ یہی کہے یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ کرے یا رسول اللہ مدد نہیں، اس میں ثابت ہوگا اگسنی یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہوئے تو یہ توسل اور وسیلہ ہوگا، استناد اور استقدار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو آپ کو لے کے بھی چلنا ہو، لیکن آپ تو یہاں رکے بھی نہیں، آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہے، ان تک کے جو کہ آپ کے چندوں کے محتاج تھے، آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے، آپ نے تو ہر حد پار کر دی ہے۔ تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔